نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے اپنی امت کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بادروا بالاعمال، کہ اعمال کرنے میں جلدی کرو، فتناً کقطع اللیل المظلم، اس سے پہلے کہ ایسے اندھوناک فتنے آئیں کہ تمہیں اعمال سے روک دیا جائے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آپ فرما رہے ہیں کہ صبح کو بندہ مومن ہوگا اور شام کو بندہ کافر ہو جائے گا۔ ویصبح کافرا اور یمسی مومنا ویصبح کافرا، اور شام کو بندہ مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، فرمایا کہ دنیا کے لالچ اور دنیا کے ٹکوں کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اعمال میں جلدی کرو۔ کیا مطلب ہے؟ ادائیگی میں جلدی کی جائے؟ نہیں، کوئی اور اس کا معاملہ ہے نہیں۔ فرمایا کہ اعمال کا جب موقع مل جائے، جب نیکی کا موقع میسر آ جائے اور حالات آپ کی موافقت میں ہوں تو پھر اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ امن و امان میں ہیں، پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، آسودگی ہے، موقع میسر ہے، صحت موجود ہے، حالات اجازت دے رہے ہیں، کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے، تو اس وقت کیا کرو؟ زیادہ سے زیادہ اعمال اکٹھے کر لو، زیادہ سے زیادہ نیکیوں پر توجہ دیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے لیے ذخیرہ کر لیں۔ اب بعض اوقات بندہ چاہتا ہے نیکی کرنی لیکن اس کو موقع میسر نہیں آتا، حالات اس کی موافقت میں نہیں ہوتے۔ آج جا کر آپ شام والوں سے پوچھیں نا، آج عراق والوں سے جا کر پوچھیں، یمن والوں سے جا کر پوچھیں کہ نیکی کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ، مسجدوں میں جانا چاہتے ہیں، مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، مسجدیں گر چکی ہیں، وہ جانا چاہتے ہیں لیکن راستے اتنے پرخطر ہو چکے ہیں، اتنا امن و امان تباہ ہو چکا ہے کہ گھروں سے باہر نہیں جا سکتے۔ وہ قرآن پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن قرآن پاک ان کو میسر نہیں ہے۔ آج قرآن پاک کی پورے کے پورا نظام کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ اب دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کا موقع دیا ہوا ہے، ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ دیکھیں پچھلے سال جن لوگوں نے بھرپور نیکیاں کمائی ہیں رمضان مبارک کے اندر اور بھرپور اللہ کو راضی کیا ہے، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کی ہے، ذکر و اذکار کیے ہیں، مسجد میں آتے رہے، اس سال اب رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسے ہوگا؟ کوئی تصور تھا کہ ہم مسجدوں سے روک لیے جائیں گے؟ کوئی تصور ہے کہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ 12 سال سے چھوٹے بچے نہ آئیں یا 50 سال سے اوپر کے لوگ نہ آئیں؟ کوئی پچھلے سال اس وقت رمضان المبارک کے اندر کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ ہوگا؟ ہو گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آنے والے حالات کیسے ہوں گے، کیا صورتحال پیدا ہوگی، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ سخت حالات ہو، اس سے زیادہ کوئی بڑی مصیبت اور بڑی پریشانی آ جائے۔ آج تو پھر یہ کہا گیا کہ یہ درمیان کے لوگ آ سکتے ہیں، آج یہ پھر کہا گیا ہے کہ صفوں کی فاصلے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں،
آج یہ کہا گیا ہے کہ آپ گھروں سے وضو کر کے آ جائیں، آج یہ کہا گیا کہ آپ ماسک پہن کے آ جائیں، کل ہو سکتا ہے یہ کہہ دیا جائے کہ گھروں سے باہر کوئی بندہ نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر یہ کہا گیا کہ گھروں سے باہر نکلیں گے گولی مار دی جائے۔ تو اللہ اکبر، یہ بہت بڑے فتنے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر کتنے 100 سال پہلے ان فتنوں کی نشاندہی کی گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ شکایت کی آ کر کہ حجاج ابن یوسف کا دور ہے اور بڑا حالات خراب ہو چکے ہیں بہت زیادہ، اور عجیب و غریب صورتحال ہے، اب کیا کریں، آپ کیا حکم دیتے ہیں اس بارے میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو اعمال میسر ہیں کر لو، آنے والے وقت اچھے نہیں آئیں گے، ہر آنے والا وقت وہ پہلے وقت سے برا ہی آئے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آنے والے وقت کہیں اچھے آ جائیں، کیونکہ جیسے جیسے قرب قیامت آ رہی ہے ایسے ایسے اعمال، ایسے ایسے جو ہیں وہ معاملات خطرے کی طرف جا رہے ہیں، برائیاں بڑھ رہی ہیں، فتنے بڑھ رہے ہیں۔ کل جن فتنوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے آج اس کا ہم شکار ہیں، کل جن فتنوں کا نام نہیں سنا تھا آج وہ ہمارے اندر موجود ہیں، کل جو فتنے ہم سوچتے تھے کہ یہ بھی کبھی آئیں گے آج ان کا ہم شکار ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، ان حالات میں بادروا بالاعمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موقع میسر آ جائے تو عمل کر لو، ذخیرہ کر لو اپنے لیے، کل ہو سکتا ہے یہ بھی میسر نہ آئے، کل پھر کیا کریں گے آپ؟ آج تو اللہ نے آپ کو موقع دے دیا ہے، آج صحت موجود ہے، امن و امان موجود ہے، آپ مسجد کے دروازے کھلے ہیں، آپ آ سکتے ہیں کسی حد تک، کل ایسا نہ ہو کہ یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے، پھر کیا کرو گے؟ اس لیے فرمایا کہ یاد رکھو بعض اوقات ایسے بھی ہوگا، اتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے، اتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے کہ صبح کو بندہ مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، حقیقت میں کافر ہو جائے گا، اور شام کو بندہ مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، دین ایمان منٹوں میں بدل جائے گا، عقیدہ منٹوں میں بدل جائے گا، نظریہ منٹوں میں بدل جائے گا۔ یہ آج آپ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کل ہم میں کھڑے ہونے والے لوگ آج کہاں کھڑے ہیں۔ کل ایک شخص جو حافظ قرآن تھا، عالم دین تھا، ایک مدرسہ چلا رہا تھا، آج وہ یہودی ہو چکا ہے، آج وہ یہودیوں کا علمبردار ہو چکا ہے۔ تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو یہی ہے یصبح مومنا یمسی کافرا۔ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کبھی ہم دیکھ سکتے تھے کہ ایک مسلمان، اور مسلمان نہیں عالم دین، اور عالم دین نہیں قاری قرآن اور مدرسہ چلانے والا اور بڑے عالم دین کا بیٹا، آج وہ ایک یہودی بن چکا ہے اور یہودیوں کا پرستار بن چکا ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ کی یہ حدیث مبارکہ جو 1400 سال پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آج وہ صادق آ رہی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں کئی مرتبہ دیکھتی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک ہلتے تھے اور آپ کے الفاظ کیا تھے مجھے سمجھ نہیں آتا۔ تو میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں کہ آپ بعض اوقات آپ کے لب ہل رہے ہوتے ہیں اور آپ کی آواز نہیں آ رہی ہوتی، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ، بعض اوقات نا میرے دل پر کوئی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، غفلت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں میرے دل کے اوپر کچھ ایسی چیز طاری ہو جاتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، اور دعا کیا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر پھیر دے، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین کے اوپر استقامت کے ساتھ پھیر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل کہیں اور پھر جائیں، کیونکہ یہ دل تو اللہ کے دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہے اللہ پھیر دے اس کو۔ تو اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ ہمارے دلوں کو دین کے اوپر پھیر دے اور دین پر استقامت کے ساتھ ہمیں چلنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جلدی کر لو اعمال میں، تو ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے۔ دوسرا عشرہ جو ہے وہ تکمیل کے مراحل میں ہے، اور تیسرا عشرہ آنے کو ہے۔ آنے والے ایام بہت مبارک اور بہت اہم ہیں، اس لیے آئندہ کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایک منٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے، اگلی گھڑی کا کوئی پتہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، صحت کا کوئی پتہ نہیں ہے، حالات کا کوئی پتہ نہیں ہے، کہاں سے کہاں ہم نکل جائیں، کیسے نکل جائیں، کن حالات کا شکار ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے جلدی سے اعمال کر لیں، جو موقع میسر ہے اس کو ضائع نہ کریں، ان موقعوں سے فائدہ اٹھا لیں، اپنی روٹین دین کی بنا لیں، زیادہ سے زیادہ اعمال اکٹھے کر لیں۔ میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ ہمارے تایا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا، اور میں عجیب و غریب کیفیت تھی ان کی قرآن پڑھنے کی، دن میں 10 سپارے تلاوت کیا کرتے تھے،
اور عرصے سے یہ روٹین تھی، پتہ نہیں کتنے عرصے سے ہم نے یہی دیکھا تھا. اور جب ان پر فالج گر گیا پھر بھی قرآن کے 8-7 سپارے فالج کی حالت میں تلاوت کیا کرتے تھے اور پھر روتے تھے، اتنا روتے تھے. بھی کیا ہوا ہے آپ کو؟ کہتے تھے اب وہ طاقت نہیں رہی، اب پڑھنا چاہتا ہوں میرے اندر طاقت نہیں رہی. آپ اندازہ لگا لیں کہ 7-8 سپارے پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی رو رہے ہیں کہ طاقت نہیں رہی. نماز تمام نمازیں پڑھتے تھے، وضو کر کے پڑھتے تھے، شدید ترین سردیوں میں پڑھتے تھے، پھر بھی رویا کرتے تھے. کہتے تھے کہ اب وہ مزہ نہیں رہا. کیوں؟ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں مزہ ہے، بیٹھ کے وہاں پڑھنے میں. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بندہ صحت کی حالت میں اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اور جس انداز سے بندہ توانائی کے ساتھ اور جس انداز سے بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، اب اس طرح نہیں پڑھ رہے تو کس کیفیت کا شکار ہوگے؟ رویا کرتے تھے بہت زیادہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ نے فرمایا کہ یہ بھی بڑی معروف حدیث ہے. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی صحابہ کرام کو کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو. شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو. کیونکہ جوانی جو ہے نا، یہ غنیمت اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کا. اس جوانی کو ہم نے کہاں ضائع کرنا ہے؟ جوانی کو ہم نے کھیل کود میں ضائع کر دیا، اس جوانی کو ہم نے غفلت میں ضائع کر دیا، جوانی کو ہم نے فیس بک اور ٹویٹر پر اور کسی اور چیز پر ہم نے ضائع کر دیا. تو اللہ کے بندو اس جوانی کو دین کی طرف لے کر آؤ، کیونکہ یہ جوانی ہے نا، طاقت موجود ہے، قوت موجود ہے. ابھی آپ اعمال کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قیام میں کھڑے ہو سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں، سجدے کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، آنکھیں ساتھ دے رہی ہیں، ابھی دل دماغ ساتھ دے رہا ہے. تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ اس جوانی کو غنیمت جانیں، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. بڑھاپے میں بعض اوقات بندہ کرنا چاہتا ہی نہیں کر سکتا، الا ماشاء اللہ، کسی کو اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرے تو یہ بات ہے، ورنہ بڑھاپے میں وہ چیز نہیں بن سکتی جو جوانی میں بنتی. اور پھر فرمایا وَصِحَّتَ قَبْلَ سَقَمِكَ، فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان لو. نوجوان بندہ بھی بیمار ہو جائے سب کچھ رہ جاتا ہے. نوجوان بندہ بیمار ہو جائے، بعض اوقات جوان بیمار ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اب یہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جاننا کہ صحت کے موجود ہے تو اعمال کر لیں. پھر آپ نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اس سے پہلے آپ غنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنا دیا ہے، آپ کو اللہ نے دولت مند بنایا ہے، آپ کو اللہ نے آسودگی دی ہے، اس کو غنیمت جان لیں اس سے پہلے کہ فقر و فاقہ آ جائے. بڑے بڑے لوگ فقر و فاقے کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ کبھی نہ سمجھیے گا کہ ہم سرکاری ملازم ہیں ہمیں فقر فاقہ نہیں آئے گا. اللہ اکبر، یہ فقر و فاقہ بڑی خوفناک چیز، بہت خوفناک چیز ہے. یہ آزمائش ہے، بہت بڑی اور بہت کڑی آزمائش ہے، اور اس طرح آتی ہے، دھڑام سے زمین پر آتی ہے. میں نے ان لوگوں کو جو آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ہوٹل نیلم ویو ہوٹل کا مالک، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا. وہ کھرب پتی انسان کے جو کل کھرب پتی تھا، 1 سیکنڈ کے اندر پورے کا پورا زمین بوس ہوا زلزلے کے اندر، اور پھر وہ بھیک مانگتا ہوا لوگوں سے نظر آتا تھا. یہ میرے رب کا نظام ہے. جب اللہ غنا دینا پھر اس کو غنیمت جانے، جب آسودگی ہو اس کو غنیمت جانے، جب اللہ نے پیسہ دیا ہو اس کو غنیمت جان لیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس کو ذخیرہ نجات بنائیں، آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ کر لیں، اس سے پہلے کہ فقر و فاقہ آ جائے. فقر و فاقہ انسان کو بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے. فقر و فاقہ انسان کو کہاں کہاں پہنچا دیتا ہے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فقر و فاقے سے پناہ مانگی. اور پھر آپ نے فرمایا اور فراغک قبل شغلک، فراغت کو شغل سے پہلے، مشغولیت سے پہلے غنیمت جان لو. بعض اوقات بندہ فارغ ہوتا ہے نا تو فارغ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. فارغ وقت کو ضائع نہ کریں، فارغ وقت کو کسی نہ کسی کام میں لگا دیں، اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگا دیں، اپنی آخرت کو بنانے میں لگا لیں، اس سے پہلے کہ آپ اتنے مشغول ہو جائیں کہ آپ کرنا چاہیں بھی تو آپ نہ کر سکیں. بعض اوقات دیکھ لیں آپ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، حقیقت میں ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس، حقیقت میں ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس. اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو جکڑ دیا ہوتا ہے، دنیا میں اتنے جکڑے جاتے ہیں وہ کہ وہ ٹائم نکالنا چاہتے ہی نہیں نکال سکتے. تو اس لیے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراغت دی ہے تو اس کو کیا کرو؟ غنیمت جان لو، اس سے پہلے کہ مشغول ہو جاؤ. اور آخری بات فرمائی وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان. اللہ اکبر، موت سے پہلے، اس سے پہلے کہ یہ دروازہ بند ہو جائے اور یہ آنکھیں بند ہو جائیں اور یہ منہ سی دیا جائے
اور یہ ہاتھ آپ کے جوڑ دیے جائیں اور پاؤں آپ کے باندھ دیے جائیں اور اٹھا کر آپ کو قبر کی اندھیری کوٹھڑیوں میں ڈال دیا جائے، اس سے پہلے غنیمت جان لیں زندگی کو، ان سانسوں کو غنیمت جان لیں، ان آنکھوں کی روشنی کو غنیمت جان لیں، ان باتوں کو غنیمت جان لیں، ان ہاتھوں کی قوت اور طاقت کو غنیمت جان لیں کہ یہ اللہ نے دی ہے، اس کو ہم نے اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اعمال کرنے میں جلدی کریں، کوئی پتہ نہیں ہے اگلا لمحہ آپ عمل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہی بتلاتی ہیں، تجربات اور مشاہدات یہی کچھ بتلاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔